السلام علیکم۔ میرا نام آسی ہے۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں بیاہ کر آئی جہاں پہلے سے ہی میری دیورانی کی حکومت تھی۔ کہنے کو میرا شوہر بڑا تھا پر اس کی شادی سب سے آخر میں ہوئی۔ میری ساس حیات نہیں تھی۔ میرا سسر ہی میری ساس تھا، بلکہ 10 ساسوں کے برابر تھا۔ گھر میں کیا پکے گا سے لے کر گھر میں کیا چیز آئی ہے، سب کچھ میرے سسر کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی ان کو رپورٹ چاہیے تھی۔ اگر انہیں یہ سب نہ بتاتے تو وہ غصہ ہو جاتے۔ میری شادی میں سب کیسے ہوگا، میں اپنے ساتھ جہیز میں کیا لاؤں گی، سب کچھ میرے سسر کی مرضی سے ہوا تھا۔ اور میرا شوہر تو ایسی اللہ میاں کی گائے تھی کہ جس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ میرے گھر والوں کو اتنی لمبی لسٹ تھما دی گئی۔ میرے سسر نے شادی سے پہلے ہی مجھے کہا کہ اپنا وزن تھوڑا کم کرو، نہیں تو ہمارے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس سے عمر میں بڑی لگو گی، جبکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی میرے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ کوئی ان کا چھوٹا بیٹا نہیں تھا، اور یہ بڑا بیٹا ان کا مجھ سے پہلے ہی 10 سال بڑا تھا۔ میں بالکل بھی موٹی نہیں تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے سسرال میں پہلے سے ہی ایک دیورانی موجود ہے، لیکن وہ میری شادی میں بھی نہیں آئی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ بیچاری بہت تھک گئی ہے۔ مجھے لگا کہ جیسے اسے عزت دی جا رہی ہے ویسے مجھے بھی عزت ملے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرے سسر نے تو شادی سے پہلے ہی میری شکل، قد، وزن اور جہیز میں 1000 کیڑے نکال دیے تھے۔ اب تو مجھے بہت بے چینی تھی یہ دیکھنے کی کہ یہ جو میری دیورانی ہے وہ کیا بلا ہے۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا مجھ سے زیادہ جہیز لے کر آئی ہے؟ گھر والوں کے پاس تو جو کچھ تھا انہوں نے جہیز خرید لیا، لیکن میں شادی سے پہلے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اپنی جان ہلکان کرا کے کوئی 2-3 لاکھ روپے صرف اپنے لیے رکھے تھے۔ گھر والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں۔ بس میں نے سوچ لیا کہ اگر اس کا جہیز میرے جہیز سے زیادہ اچھا ہوا تو میں اپنے لیے کوئی بڑی چیز لے کر اس سے بڑی ہو جاؤں گی۔ لیکن جب میں نے اپنی دیورانی کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دیور اچھا بھلا خوبصورت شخص تھا، لیکن میری دیورانی بہت زیادہ موٹی تھی۔ اس کی رنگت بھی کالی، نین نقش بھی موٹے موٹے، وجود بھی بھاری بھرکم تھا۔ اور جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہاں پر جہیز کے نام پر صرف ایک پرانا بیڈ اور الماری ہی موجود تھی، لیکن میری ساس کا سامان بہت خوبصورت تھا جس پر میری دیورانی کا ہی راج تھا۔ میرا دیور اپنے بھائی کی شادی کے لیے آیا ہوا تھا۔ دراصل وہ ملک سے باہر ہوتا تھا۔ میری شادی کے چوتھے دن وہ واپس چلا گیا۔ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ بھی بات چیت اچھی تھی اور مجھے میرا شوہر پسند آ گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، عزت دینے والا اور خیال رکھنے والا۔ ہم لوگ صبح صبح سو رہے تھے کہ کوئی آواز سنی۔ 2-4 دن تو میں نے اس چیز کو نارمل لیا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں بلکہ روایت سے ہٹ کر ہے۔ اس گھر میں کچھ ہو رہا ہے۔ میرے سسر ایک بسوں کے اڈے پر کام کرتے تھے۔ وہاں پر ان کا کام صرف بیٹھنا اور نظر رکھنا ہوتا، اور اس کام کے ان کو دن کے 2000 روپے ملتے تھے۔ گھر میں بیٹھ کر ان کا کام نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں چلے جاتے۔ وہاں پر ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ صبح کام پر جاتے ہوئے میری دیورانی کو کہتے کہ وہ رات والا شاپر پکڑا دینا۔ وہ اپنے کمرے سے ایک شاپر لے کر آتی اور میرے سسر کو پکڑا دیتی۔ شاپر پکڑاتے ہوئے میری دیورانی کے چہرے پر غیر معمولی مسکراہٹ ہوتی۔ اس قدر خوشی کہ جانے اور شاپر میں کیا تھا۔ پھر وہ ہنسی خوشی کام پر چلے جاتے۔ شاپر پکڑاتے ہوئے دونوں کے چہرے پر بڑی خوشی ہوتی، جیسے بڑا ہی کوئی تیر مار رہے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا کہ شاپر میں کیا تھا؟ ظاہر ہے اس میں کوئی کھانا تو تھا نہیں، جبکہ میرے سسر دوپہر کے وقت بھی گھر نہیں آتے تھے۔ وہ کہنے لگے کچھ نہیں تھا۔ یہ کس قدر عجیب بات تھی کہ شاپر میں کچھ نہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو پھر شاپر پکڑایا کیوں؟ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ روز ہی میرے سسر میری دیورانی کو صبح کام پر جاتے ہوئے کہتے کہ مجھے شاپر پکڑا دو جو میں نے رات کو تمہیں دیا تھا، لیکن رات کو جب میرے سسر کام سے واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی کام سے دیر سے آتا تھا، اس لیے میں اکثر باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی، اور وہاں آتے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے تھے۔ اور یہ سردیاں نہیں تھیں کہ کہیں کوٹ کی چادر میں کچھ چھپایا ہو تو پتہ نہ چلے۔ میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ ہر وقت میری ساتھ میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دیتے۔ مجھے شوہر کہتا کہ اگر اس گھر میں خوش رہنا ہے
تو دیورانی سے نہ تو کوئی بدتمیزی کرنا اور نہ ہی میرے والد صاحب کے سامنے اس کی کوئی برائی کرنا، نہیں تو تمہارا گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بس یاد رکھنا کہ جنگل میں رہ کر شیر سے بیر نہیں کرتے، اور تمہاری دیورانی شیر ہے۔ میں نے کہا کہ الٹا نظام ہے اس گھر کا، میں بڑے بھائی کی بیوی ہوں، میں بڑی ہوں، میری عزت ہونی چاہیے اور میں اسی کی جی حضوری کروں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہر گھر کا ایک نظام ہوتا ہے، اب یہ نظام چل پڑا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، ابو نے اس کو سر پر چڑھا لیا ہے، لیکن اب ایسا ہی ہے۔ ویسے بھی اس کا شوہر باہر کے ملک ہوتا ہے، مہینے کے لاکھوں روپے بھیجتا ہے اور میری لگی بندی تنخواہ ہے۔ اب خرچہ بڑھ جائے گا کیونکہ مجھے تمہیں بھی خرچ دینا ہے، تمہارا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں پیسے دے کر عزت خریدنی پڑے۔ شوہر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہر طرف ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے سسر نے سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری بھی میرے حوالے کر دی، جبکہ میں نئی نویلی دلہن تھی اور وہ محترمہ جس کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے سارا دن اپنے کمرے میں ایسے بیٹھی رہتی کہ جیسے باہر نکلے گی تو اس کے پاؤں میلے ہو جائیں گے۔ اپنے شوہر سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ اچھی بات ہے، کام کرو گی تو تم فٹ رہو گی۔ اپنی دیورانی کو دیکھو، اس نے بیٹھ کر ہی اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ بات تو میرے شوہر کی ٹھیک تھی، لیکن کام کرنا کون سا آسان تھا۔ ہم اس گھر میں 4 لوگ تھے، پر کام تو کام ہوتا ہے۔ میں اپنی دیورانی سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت مجھے اسی پر غصہ آتا رہتا، لیکن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اتنا بولتی کہ میرے سر میں درد ہو جاتا۔ میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کے سنائی ہوئی پرانے قصوں میں ہر بات اس کے ابو سے شروع ہو کر ہمارے سسر پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ فلم دیکھنے گئے تھے تو ابو بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ مجھے تو جگہ پسند نہ آئی اور میں جا کر ابو کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ساری فلم کو میں نے اور ابو نے بہت انجوائے کیا، ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے لیے ایک دفعہ سوٹ لے کر آیا، مجھے تو بالکل پسند نہ آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ دوسرا لے کر آؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پورا دن میں ناراض رہی، لیکن جب رات ہوئی تو ابو میرے لیے 2 سوٹ لے کر آ چکے تھے، اور وہ بھی اتنے پیارے اور مہنگے، مجھے تو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے۔ اس کو اپنے شوہر سے زیادہ میرے سسر اچھے لگتے تھے۔ ایسے تعریفیں کر رہی تھی کہ مجھے تو الٹی آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی کوئی تعریف نہیں، جو بیچارہ اس کے لیے پردیس کر رہا تھا۔ اس کو ابھی تک اولاد بھی نہ دے سکی تھی اور دیکھنے میں بھی اس سے کم شکل تھی۔ اس بیچارے کی تو کوئی وقت ہی نہ تھی۔ جیسے ایک دن کچن میں برتن دھوتے ہوئے مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے انسان کام کرتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھ جل جاتا ہے تو کبھی سالن میں مرچیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اسی طرح برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے سسر اس وقت گھر پہ ہی تھے، آواز سن کر فوراً کچن میں آ گئے اور کہنے لگے سارا سیٹ خراب کر دیا، یہ گلاس تمہاری ساس کا تھا، آج تک خراب نہ ہوا اور تم نے آتے ہی اس گھر کے برتن توڑنے شروع کر دیے۔ آج گلاس توڑا ہے، کل ٹی وی توڑ دو گی، پرسوں تو گھر کو آگ ہی لگا دو گی۔ میرے سسر نے تو مجھے کھڑے کھڑے اتنی ساری باتیں سنا دیں، جبکہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا تو کون سا عذاب آ گیا۔ انہوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میں وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دل پر بات نہ لیا کرو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ لیکن انہیں کون سمجھاتا کہ دونوں کانوں کے بیچ دماغ بھی آتا ہے۔ آخر اس گھر کی دونوں بہوؤں میں اتنا فرق کیوں تھا، اور فرق کی بنیاد کیا تھی؟ میں اس گھر میں زیادہ سامان لے کر آئی تھی، میں حسین تھی، خوبصورت تھی، چاہتی تو نوکری بھی کر سکتی تھی، پیسے بھی کما سکتی تھی، اور وہ میرے مقابلے میں نہ تو حسین تھی اور نہ خوبصورت۔ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، نہ وہ اپنے ساتھ کوئی سامان لائی تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مجھ سے پہلے اس گھر میں تھی لیکن اس گھر کو وارث بھی نہ دے سکی۔ پھر اس کی کیوں اتنی عزت ہو رہی تھی؟ 2 ہفتے گزرے تھے اس بات کو کہ میرا موڈ ابھی تک ٹھیک نہ ہوا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب میرے کانوں نے کچھ سنا، اتنی زور کی آواز تھی کہ میرا تو دل بیٹھ گیا۔ باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری دیورانی نے ہال میں لگی LED توڑ دی تھی۔ اسے صاف کرتے ہوئے شاید اسے اس کی جگہ سے ہی ہلا بیٹھی کہ وہ دھڑم سے زمین پر جا گری، اور گری بھی ایسے کہ اب اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، چکنا چور ہو کر رہ گئی تھی۔
اتنا بڑا نقصان ہو گیا، میرا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی کہ اس کو اٹھانے میں میری مدد کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ میں تو پھر بھی اچھی تھی، سوچا کہ مدد کر ہی دیتی ہوں۔ ایک گلاس ٹوٹنے پر مجھے میرے سسر نے اتنی سنائی تھی، LED ٹوٹنے پر تو جان ہی لے لے گا۔ جلدی جلدی اس کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر سائڈ پر کر دیے، لیکن اگر وہ پوچھ لیتے کہ LED کہاں گئی تو کیا کہتے؟ مجھے میری دیورانی نے کہا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہنا کہ خراب ہو گئی تھی، ٹھیک کروانے بھیجی ہے، پھر کہہ دے گے کہ دکان والے نے کہیں گم کر دی اور پیسے بھی نہیں دے رہا، بات رفع دفع ہو جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ ویسے میری دیورانی کا دماغ ایسے کاموں میں کتنا تیز چلتا تھا، لیکن شام کو کچھ ایسا ہوا کہ میرے دماغ میں درد شروع ہو گیا۔ سسر کی عادت تھی کہ شام کو لاؤنج میں بیٹھ کر خبریں سنا کرتے۔ انہوں نے تو فوراً دیکھ لیا کہ LED نہیں ہے، کہنے لگے کہ LED کہاں گئی؟ تو میری دیورانی چپ کر گئی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ وہ خراب ہو گئی تھی، چل نہیں رہی تھی، تو ہم نے دکان بھجوا دی تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ 2 پل ہی گزرے تھے کہ میری دیورانی نے کہا ابو یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دراصل وہ مجھ سے ٹوٹ گئی تھی اور یہ اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سسر نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ کس خاندان سے ہو تم جنہوں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ جھوٹ بولو، اور نقصان ہو گیا تو چپ چاپ بتا دو کہ نقصان ہو گیا ہے، تمہاری جان تھوڑی لے لیں گے۔ ایسی ہوتی ہے بہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو کم سے کم وہ بتا تو رہی ہے نا، اس پر تمہاری طرح پردے تو نہیں ڈال رہی، بس تمہاری شکل دیکھ کر لے آئے، تمہاری سیرت تو دیکھی ہی نہیں۔ جانتی ہو جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی، اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب مجھے غصہ آ گیا تھا، میرے اندر نفرت بھر چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہیں اب ان دونوں کی کبھی عزت نہیں کروں گی، اپنے کام سے کام رکھوں گی، اور یہ جو چکر چلا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ لگاؤں گی۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ اس شاپر میں کیا تھا، کیونکہ یہ کچھ روایتی نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس شاپر میں کوئی چیز نظر آتی، وہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہوتی، پر سفید رنگ کی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ بس مجھے اب کوئی ایسی بات چاہیے تھی جس پر میں اپنی دیورانی اور سسر دونوں کا سر جھکا سکوں، اور مجھے یہ شاپر والی بات ہی سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا، اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری دیورانی اور سسر کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے دیور کی سالگرہ ہے، تو میں نے اسے کال کر کے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس نے کہا کہ چلو، کسی نے تو مجھے کال کی۔ میں نے کہا تمہارے بھائی بہت مصروف ہوتے ہیں، اور ابو بھی۔ کہنے لگا کہ بھائی اور ابو کی اور آپ کی تو خیر ہے، مجھے تو میری اپنی بیوی نے بھی سالگرہ کی مبارکباد نہیں دی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھ سے دور دور رہتی ہے۔ میرا دیور کبھی مجھ سے ایسی بات نہ کرتا، لیکن شاید وہ بہت پریشان تھا، اسی لیے ایسی بات کر بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری بیوی تمہارے باپ کے گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ ہمارے گھر کچھ عورتیں آئیں، میرے سسرالیوں کے رشتہ دار تھیں۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ جاننا تھا کہ کہیں میری دیورانی اس خاندان کی کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے خاندان سے بہو لاؤ تو اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ بہو بہو رہتی ہے اور سسرال والے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں رہتے۔ اس عورت نے مجھے نہایت عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے رشتہ دار نہیں، بلکہ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں۔ اچانک سے ہی تمہارے سسر کو یہ رشتہ ملا۔ اس لڑکی کے ماں باپ کو ہم نے آج تک نہ دیکھا، اور نہ ہی رشتہ داروں کو، جانے کہاں سے اٹھا کر اس کو لائے۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اتنا پیارا بیٹا ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی بیوی تلاش کر رہے ہیں۔ چھوٹے بیٹے تو لاڈلے ہوتے ہیں، تمہارا شوہر بھی اس معاملے میں بہت بولا تھا، لیکن اس بیچارے کی بھی کسی نے ایک نہ سنی، اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لائی تھی۔ اس کا سامان بھی تمہارے سسر نے خود بنایا۔ بھلا ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے جہیز خود بنائیں؟ شروع میں تو اس کے بہت ناز نخرے اٹھائے گئے، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہارا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔ میں نے کہا نہیں، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنے گھر کے معاملات کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو مجھے جاننا تھا میں جان چکی تھی۔ اب مجھے شک ہو گیا
کہ ضرور ان دونوں کے بیچ میں کوئی چکر ہے۔ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا، خیال رکھنا۔ اپنے شوہر تک کو بھلا کر بیٹھی تھی کہ شوہر کی سالگرہ تھی تو اس کو ایک فون نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اچانک سے بہت کمزوری محسوس ہوئی اور چکر آنے لگے۔ میں نے شوہر کو بلایا اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھنا ابو بھی خوش ہوں گے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا وہ خوش ہوں گے۔ ہم مٹھائی لے کر گھر آئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ خوش ہوں گے، لیکن بہرحال تھوڑے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تم لوگوں کی اولاد کو صحت دے، زندگی دے اور تمہارے لیے آسانیاں کرے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنا خیال رکھنا بیٹی، آرام کرنا۔ جتنا کہہ دیا یہ بھی ان کا احسان تھا۔ میرا شوہر خوش تھا اور میں بھی، لیکن اسی رات میں نے کچھ ایسا سنا کہ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں رات کو دوائی کھانا بھول گئی تھی، اسی لیے دوائی کھانے کے اٹھی، پر کمرے میں پانی نہیں تھا۔ پانی لینے باہر آئی تو دیکھا کہ میرا سسر اور میری دیورانی لاؤنج میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے کسی کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا، آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ یہ کام روز کرنے کا ہے اور آپ ہی بھول جاتے ہیں۔ میرے سسر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اب میں یہ کام روز کروں گا۔ ویسے بھی تمہارا شوہر اس مہینے بھی نہیں آنے والا، لیکن میری دیورانی کا کہنا تھا کہ وہ اگلے مہینے تو آ رہا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ سب ہو جانا چاہیے۔ جانے کس معاملے پر بات کر رہے تھے، لیکن مجھے تو میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ اور پھر اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ صبح میری دیورانی وہی شاپر میرے سسر کو پکڑا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ گیا اور شاپر کے اندر سے جو چیز باہر نکلی، میں اس چیز کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے اپنی دیورانی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ میرے سسر اتنا شرمندہ ہوئے کہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس شاپر کے اندر میری دیورانی کی ایک قمیض تھی جسے وہ ہر روز پہنا کرتی تھی، اور وہ بھی بہت گندی، جو دھلی ہوئی بھی نہ تھی۔ میں نے وہ قمیض اٹھائی تو دیورانی نے میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ آخر کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تمہاری قمیض تم کیوں دیتی ہو روز ابو کو؟ اور وہ کیا کرتے ہیں تمہاری قمیض کے ساتھ؟ میری دیورانی اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہیں پتہ نہیں تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا نقصان کر دیا؟ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے شوہر کو وقت نہیں دیتی، اپنے سسر کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کھل کر پیش آتی ہو۔ تمہارا شوہر تمہارے فون کے انتظار میں تڑپتا رہتا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں، ساری تمہاری توجہ بس ابو پر ہے، اور پتہ نہیں ان کو اپنی قمیض کس چکر میں دے رہی تھی، اور یہ سب ہونے کے باوجود کہتی ہو کہ میں نے تمہارا نقصان کر دیا، اور یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے بہا رہی ہو۔ میں تم سے بڑی ہوں، تمہیں میری عزت کرنی چاہیے، لیکن عزت تو دور، تم نے مجھے سارے گھر کے سامنے شرمندہ کر دیا، اپنے جھوٹ کا الزام مجھ پر لگا دیا۔ بس اب بہت ہو گیا۔ وہ مزید رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تو جو بھی کیا، تم نے آج اس سب کا بدلہ لے لیا۔ میں 8 سال سے بانجھ ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں۔ میرے سسر کو بھی اولاد چاہیے تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، مجھے ایک جگہ پر بیچا جا رہا تھا، جہاں سے میرے سسر نے مجھے بچایا اور اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ تب سے وہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ میں کس خاندان سے ہوں، ورنہ یہ خاندان مجھے جینے نہیں دیتا۔ لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نے ایک بابے کا بتایا تھا کہ وہ عمل کرواتا ہے، اس کو صبح کے وقت یہ قمیض دینی ہوتی ہے جو میری استعمال شدہ ہو، اور اس کے بعد وہ کوئی عمل کر کے رات کو یہ قمیض واپس کر دیتا، پھر ساری رات یہ قمیض پہن کر سونا ہوتا۔ لیکن اس بیچ کچھ ایسے کام تھے جو مجھے کبھی نہیں کرنے۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ بات نہیں کرنی تھی، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں تھا، اسی لیے میں اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے گھر کے کوئی بھی کام نہیں کرنے تھے، اسی لیے سارے کام تم سے کروائے جا رہے تھے۔ مجھے کوئی نقصان بھی نہیں کرنا تھا کہ میرے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہ ہو، لیکن میرے ہاتھوں سے بڑا نقصان ہو گیا، اور میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ سب سے بڑا اور ضروری کام یہ تھا کہ اس عمل کے دوران اس قمیض کو کوئی بھی نہ دیکھے، یہاں تک کہ میرے سسر بھی نہیں۔ لیکن اب تم نے بھی اسے دیکھ لیا اور سارا عمل خراب ہو گیا۔
6 ماہ کی محنت تھی شوہر کے آنے سے پہلے یہ عمل مکمل کرنا تھا۔ شوہر اگلے ماہ آنے والا ہے، اب میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ تم میرا درد کیا سمجھو گی؟ تم تو ماں بننے والی ہو۔ میں جانتی ہوں میں اپنے شوہر کے مقابلے کی نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن اس بار اگر میں بانجھ ہوں تو پھر میں اس خاندان کو کچھ بھی نہ دے پائی۔ اس خاندان کے اور ابو کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ میری دیورانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا کہ میں نے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں، اس بات کو دل پر مت لو اور یہ عمل وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا شوہر آ جائے گا، تم اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا، دعا کرنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے۔ میں نے بھی دیورانی کو بہت تسلی دی۔ شام کو میرے سسر بھی چپ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں تمہارے ساتھ برا رویہ کر رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی بیٹی، معاف کر دینا۔ میرا دیور ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک سے واپس آ گیا اور یہیں پر کام کرنے لگا۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، میں بہت خوش تھی۔ 2 سال تک میری دیورانی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بہت ڈرتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید وہ عمل مکمل ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو ہی جاتی، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اولاد کی خوشی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ سے اس کے لیے دعا کرتی تھی اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اللہ نے اسے ایک پیاری سی بیٹی دی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اب ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم سب ایک ساتھ خوش رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔